اس میں عید الاضحیٰ ہے، پھر محرم بھی ہے، تو ہم اس کو بھی کلوزلی واچ کریں کہ ان دنوں میں بھی اس کے بڑھنے کے خطرات موجود ہیں۔ اس وقت شرح اموات پورے پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک 65 سال کی عمر کے تھے جہاں بک ہوئے، وہ پنجاب میں۔ اس سے پہلے ایک 80 پلس کی خاتون تھیں جو اسلام آباد میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اس حد تک ہے، اور وینٹیلیشن پہ بھی ہارڈلی 2، کبھی 1، کبھی 2، کبھی 1، اس طرح، اس سے زیادہ اوپر نہیں ہے پورے ملک میں۔ کبھی اگر آج سندھ میں 1 ہوگا تو پنجاب میں 0 ہے، اس طرح سے ہے۔ لیکن پھر بھی پازیٹیوٹی کی شرح جو ہے، جو پازیٹیو شرح ہے، اس میں اضافہ آیا ہے، جو 3.5 پہ تقریباً چلی گئی ہے، جو کہ 1 سے بھی کم تھی۔ تو ہم اس موقع پر بھی آپ کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں کہ، اور آپ کے ذریعے یہ پیغام عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ چیئر کی، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی میٹنگ۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹیسٹ کیونکہ زیادہ کیے جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ پازیٹیو ہونے کی شرح زیادہ اس لیے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ٹیسٹ کم ہوتے ہیں۔ اب ٹیسٹ کم ہوتے ہیں اور پازیٹیو زیادہ آتے ہیں، یہ تھوڑا سا ایک سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جن میں سمٹمز پائے جاتے ہیں۔ اب جس میں سمٹمز پائے جائیں گے، آپ اس کا ٹیسٹ کریں گے تو پازیٹیو آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ جب عام طور پہ زیادہ ٹیسٹ کرتے جائیں گے جن میں سمٹمز نہ بھی ہو، فرض کریں آپ نے 100 لوگوں کے، ویسے ہی جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہم سب کے ٹیسٹ لے لیے تو اس میں پازیٹیو بہت کم ہوتے ہیں۔ تو جب کم ٹیسٹ ہوتے ہیں تو پازیٹیوٹی ریٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ آتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے ٹیسٹ بڑھانے کے لیے کہہ دیا ہے۔ آج صوبوں کے چاروں کے چیف سیکرٹری بھی آن لائن موجود تھے۔ چاروں چیف سیکرٹریز کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اس کو انشور کریں۔ ایک بات تو حقیقت ہے کہ ہم تقریباً 85 پلس ہماری قوم جو ہے وہ ویکسینیٹڈ ہے، اور بوسٹر کی ایک کیمپین ہم نے بھی دوبارہ بھی شروع کی ہوئی ہے، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم عین وقت پر جا کر کوئی چیز کریں، لہذا وہ بوسٹر کیمپین ہماری شروع ہو چکی ہے، جو ایوریج 10 لاکھ یومیہ پاکستان میں وہ لگائی جا رہی ہے۔ اچھا، اب وہ رہ جاتے ہیں جن کی عمر 12 سال سے کم ہے، آدھی آبادی تو تقریباً ان کی ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے بھی ہم نے ارینجمنٹ کر لی ہیں، اور انشاءاللہ 1 سے 2 ماہ میں 12 سال 5 سال سے 11 سال کی عمر کے بچوں کی ویکسینیشن بھی شروع ہو جائے گی۔ تو اس طرح پھر آپ سمجھیں کہ پھر 100% پاکستانی، یہ جو 85% ہے وہ ایلیجبل پاکستانی جو ہے 85 پلس ہے، 86 سم تھنگ، 86۔ تو 85 پلس وہ لوگ ہیں جو ایلیجبل ہیں۔ ایلیجبل وہ ہوتا ہے جو 12 سال سے بڑا ہو۔ 12 سال سے بڑے لوگوں میں 86% کا ویکسینیٹڈ ہونا یہ ایک اچھی بات ہے، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ بوسٹر کی کیمپین بھی لانچ کر دی گئی ہے۔ تو لہذا میں دوبارہ آپ سے کہوں گا، میں نے آپ کو بتا دی احتیاطی تدابیر بھی، کہ عوام الناس میں یہ بات پھیلانے کی ضرورت ہے کہ کرونا کم ضرور ہوا تھا لیکن موجود ہے، اس کے ویریئنٹس موجود ہیں، جیسے ابھی اومیکرون ہے ہمارے پاس، جو کہ نقصان دہ کم ہے لیکن پھیلاؤ اس کا بہت زیادہ ہے، اور خدا نخواستہ یہ نقصان دہ میں تبدیل نہ ہو، اس لیے احتیاطی تدابیر ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ NCOC روزانہ کی بنیاد پہ ڈیلی جو ہے وہ اپنی میٹنگ کرتی ہے، اعلامیہ بھی جاری کرتی ہے جو آپ تک بھی پہنچتے ہیں۔ تو اس میں یہ احتیاطی تدابیر میں پھر دوہرا دوں کہ ماسک، سینیٹائزر، سماجی فاصلہ، یہ ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ، ٹرین اور پلینز میں، ایروپلینز، سول ایویشن، ان تمام کو اس کا پابند کر دیا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے ذریعے پبلک تک بھی یہ پیغام جائے کہ کلوز گیدرنگز میں یا مارکیٹس میں یا آنے والے دنوں میں جو مویشی منڈیاں ہوں گی اس کو بھی ہم نے انشور کیا ہے کہ وہ بھی اس کی SOPs کی پابندی کریں۔ پھر محرم کے عید میں بھی ملنے جلنے کے کافی موقع ہوتے ہیں، پھر محرم بھی آ رہا ہے، محرم الحرام، اس میں بھی جو ہے اس کی SOPs کی
हमें बड़ी शिद्दत से ज़रूरत पड़ेगी और आपके ज़रिए पैगाम जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, हम वक्त से पहले इस पे तैयार हों। बहुत शुक्रिया। इसमें अगर आप लोगों को कोई सवाल हो शहर में क्या रेशो जा रही है, और दूसरा ये बताइएगा कि पिछली हुकूमत क्योंकि वो तो ना सुनते थे ना मानते थे, तो पिछले दौर में जो कुछ कोरोना के नाम पे करप्शन हुई उस पर कोई तहकीकात करेंगे आप? पहली बात का जवाब तो मैं आपको दे दूं कि आपको रोज़ाना की बुनियाद पे अब एनसीओसी की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पे पूरी रिपोर्ट जिस तरह पहले आती थी, वैसे हम बेचते तो रहते हैं लेकिन फिर भी अब मैं पाबंदी से अपने ईडी NIH साहब को हिदायत दे देता हूँ, ये आप लोगों तक रोज़ाना पहुँच जाएगी तफसीली। दूसरी बात आपने जो की कि करप्शन के हवाले से, और आप देखिए ये मैं पहले भी इसी फोरम पे ये बात कह चुका हूँ कि करप्शन की खबरें आप लोगों के ज़रिए ही 90% हम तक पहुँचती हैं और फिर हम उसमें सॉलिड चीज़ें तलाश करते हैं। हम उन लोगों की तरह नहीं जो जज भी, जो इल्ज़ाम भी खुद लगाते हैं, जो वकील भी खुद होते हैं, जो जज भी खुद होते हैं और फैसला कर देते हैं। तो ठोस सबूत हर जगह तलाश किए जा रहे हैं, इस शोबे में नहीं। हम बातें कम काम ज़्यादा पर यकीन रखते हैं। आपने देखा होगा कि पहले ये होता था कि फलां ने ये चोरी की और वो साबित भी कर देते थे उस पर, लेकिन अदालत से वो बरी हो जाता था। हम इल्जाम बाद में लगाएंगे, पहले सजा करवाएंगे। और अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने इलेक्शंस का भी इसमें तस्करा कर दिया। मैंने लफ्ज़ इज्तमात कहा था, उसमें वो जुज़वी तौर पर सभी अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं। जो भी इज्तमा है, चाहे वो मजहबी है चाहे सियासी है, उसमें ये तमाम SOPs, अब सियासी पार्टियों को तो खुद भी इतना तो होना चाहिए कि वो अपने लोगों को कहें। हमारी तरफ से तो रिक्वेस्ट है कि इन SOPs पे अमल करें। पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कहना चाहिए और ये आपकी अच्छी तजवीज़ है। हम इलेक्शन कमीशन को भी इस बारे में थोड़ा सा कह देंगे कि जी जिस दौरान जहाँ जहाँ भी ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं, जो भी सूरत हाल है, तो उसमें कोशिश की जाएगी कि इसको पूरा किया जाए, ऐसे SOPs को। नहीं, बीबी ये सवाल ही पैदा नहीं होता इसका। कोई एक केस भी ऐसा, हमारे पास सारा कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है और हाँ सारा कंप्यूटराइज, और उस पर जो बार है, कोर्ट बार है, वो रीडेबल है। तो पॉसिबिलिटी ही नहीं कि एक्सपायर हो। ये वैसे ही आप समझती हैं, हर बार चीज़ में एक्सपायर हो जाता है इस पर। जी श्योर। नासिर भट्ट अब तक जो अखबार में आप चार्ज देते काला पीते और आप बड़ी जिम्मा हो जाते, ये बैंक और आवाम को कैसे आपका पैगाम पहुंचेगा? ये शुक्रिया। दो चीज़ें हैं, तो ये बता दीजिए, हमने देखा जब लास्ट गवर्नमेंट में भी कोरोना की बात की गई और कुछ जो पॉलिटिकल चीज़ें थी उनकी पाबंदी की गई, तो कहा गया कि जैसे भी पॉलिटिकल कैंपेन का आगाज होता है, कोविड बढ़ जाता है, ट्रिगर्स को चेंज कर दिया जाता है, जो इल्जाम लगते रहे हैं। PDM का एहतजाज हुआ, कहा गया कोरोना बढ़ गया, हुकूमत जो है वो एहतजाज रोकने की कोशिश कर रही है। अभी भी यकीनन पॉलिटिकल घमाघमी जारी है, उनको क्या इस पर कहना चाहेंगे? अगर इस तरह का रिस्पॉन्स आता है तो पहली बात। दूसरी बात ये कि गुज़श्ता हुकूमत में
بہت شکریہ. میں بڑا تفصیلی سوال تھا, اس کا مختصر سا جواب دے دوں گا. دیکھیں, کوئی سیاسی اجتماع اتنا بڑا مجھے تو نہیں لگا جس میں ہونا چاہیے, یہ تدابیر احتیاطی ہونی چاہیے. کتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں آج کل کسی کے پاس کہ جس کو آپ سمجھیں, میں تو اس کو اجتماع ہی نہیں سمجھتا. لیکن چاہے اجتماع 20 کا ہو 25 کا ہو, میری گزارش ہے کہ اپنے کارکنان کو ماسک اور یہ سینیٹائزر ضرور دے دیں. دوسری بات, این سی او سی کا آپ نے جب چاہیں جیسے چاہیں آپ اپنا ڈیلیگیشن فارم کر لیں. آپ کی ایسوسیشن ہے, آپ ہمیں لیٹر لکھ دیں, خط لکھ دیں ہمارے ای ڈی این آئی ایچ کو. میں جنرل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا آپ کے ڈیلیگیشن کو پورا این سی او سی بالکل اس کو معائنہ کرا دیں گے. کورونا سے اللہ پاک سب کو بچائے. آمین. لیکن کورونا کی مہم کی جو ہے نا وہ آگاہی مہم کی زیادہ بات کی جاتی ہے, تشہیر کی جاتی ہے. لیکن جن اسپتالوں میں کورونا کا علاج ہوتا ہے وہاں پر فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. مریض وہ فیسلٹیز اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتا ہے. اور اس کے بے شمار کیسز جو ہے ہمارے سامنے جو اس کورونا کا مسئلہ نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں. اس حوالے سے آپ کے کیا مؤثر ہے؟ میں آپ کی بات سے بہت حد تک اتفاق کروں گا. یہ جب شروع میں کورونا کی ہائپ آئی تھی اس کی, تو یقیناً یہ قوم بھی اور ہمارے ادارے بھی اس چیز کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھے. اس وقت یقیناً یہ واقعات ہوئے, لیکن جو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہمیں اس کو جھیلنا ہے اور ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے اور کسی وقت بھی صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے, تو ساتھ ساتھ کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہوئی ہے. تو اب ایسی صورتحال نہیں ہے جیسے کہ آپ نے خدشہ ظاہر کیا. مجھے بھی اس چیز کا احساس ہے, اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہو. اسی لیے آج آپ دیکھیں 3.5 ہے اور وہ بھی اومیکرون